الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، آج ایک ایسے اہم موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ جو ہر آدمی کو اس چیز کی ضرورت ہے جو میں آپ حضرات کو آج بتانے والا ہوں، اور خصوصاً یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ کچھ دن پہلے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولانا بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعائیں بھی کرے، اور اگر کچھ وظائف وغیرہ ایسے ہو کہ میری اس غم اور پریشانیوں کو دور کرے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مولانا خصوصاً قرضوں کے نیچے دب چکا ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ تو اس کو تو اس ٹائم بتا دیا، لیکن میں نے کہا کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرضوں کے نیچے دب چکے ہیں۔ تو اس متعلق میں نے ایک حدیث ابو داؤد شریف میں پڑھی، تو میں نے کہا کہ یہ قرض کے معاملے میں نے کہا کہ یہ حدیث لوگوں کے سامنے ہی بیان کروں تاکہ اس پر لوگ عمل کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا کوئی وظیفہ دے دو، میں قرض دار ہوں، تاکہ اللہ میرے قرض کا بندوبست کرے۔ تو دیکھو، ایک مرتبہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، مسجد میں تشریف لائے، اور جب دیکھا تو حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ یا ابو امامہ، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، حالانکہ نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے؟ وہ ٹائم نماز کا نہیں تھا، نماز کے علاوہ کے ٹائم میں حضرت ابو امامہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نماز کے علاوہ بھی میں آپ کو مسجد میں دیکھتا ہوں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے غم اور پریشانیوں نے گھیر کر رکھا ہے، اور خصوصاً لوگوں کے قرضوں نے مجھے دب کر رکھا ہے، اور میں اس پریشانیوں کی وجہ سے مسجد میں آ کر بیٹھا ہوتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ تم اس کو پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ان تمام غموں پریشانیوں کو دور کرے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتا دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صبح اور شام ان کلمات کو پڑھتے رہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ کتنی بہترین دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس کو صبح اور شام پڑھتے رہو۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شروع میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ مجھے غم اور پریشانیوں سے میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ اور واعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجزی اور سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور واعوذ بک من الجبن والبخل، اور اے اللہ میں بزدلی اور بخل سے تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور اے اللہ میں لوگوں کے قرضے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ کتنی بہترین دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو امامہ کو سکھائی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں، کہ اگر قرض کسی پر نہ ہو تو اور جو غم اور پریشانیاں ہیں اس کے لیے بھی پڑھنی چاہیے، اور اگر کسی آدمی پر خصوصاً قرض ہو تو اس کو تو چاہیے کہ اس دعا کی زیادہ سے زیادہ جو ہے کثرت سے اس کو پڑھتے رہے صبح شام، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی قرض کا بندوبست اپنے غیب کے خزانوں سے کرے۔
اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو اپنا معمول بنایا اور میں اس کو پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے میرے قرض کا بندوبست کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرض سے بری کر دی۔ تو میرے دوستو، یہ کسی پیر اور کسی مولوی کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو سیکھ لیں اور اس پر عمل کریں، اور اس میں تو شک ہی نہیں ہے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعا ہے، اور اکثر لوگ اس کو صبح اور شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں۔ صبح اور شام کے جو اذکار ہے مسنون، ان دعاؤں میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کم از کم ان جو لوگ قرضوں میں دب چکے ہیں، غموں پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان اذکار کو اپنا معمول بنا کر اللہ تعالیٰ ان کی غموں اور پریشانیوں کو اور قرض کے معاملات میں جو دب چکے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ان کو بری کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔